الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے من الوقار، یا ایھا الذین آمنوا اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی. آج کی جمعہ کی نشست کے اندر بھی ایک آیت کریمہ کا جو خطاب ہے ہمارے نام، اس کے ضمن میں ہم گفتگو سماعت کریں گے. رب کائنات نے معاشرہ کیسے پرامن رہتا ہے، گھر کیسے سکون والے رہتے ہیں، رشتہ داریاں کیسے پروان چڑھتی ہیں، ان سب کا ایک خوبصورت نسخہ اور خوبصورت ضابطہ اور اصول ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر. پہلے آیت سنیے، اس کا ترجمہ سنیے، شان نزول سنیے، پھر اس پر بطور اسباق ہم چند مزید باتیں سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، کوئی فاسق بندہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے، تو ایکشن سے پہلے، جلال سے پہلے، غصہ کرنے سے پہلے، جو خبر آئی ہے اس پر بھڑک جانے سے پہلے فتبینوا، تحقیق کر لو. جس کی طرف سے خبر آئی ہے اس سے بھی پوچھ لو کہ تمہاری طرف سے آئی بھی ہے کہ نہیں، اور جو بات مجھے بتائی گئی ہے یہ بات ہے بھی کہ نہیں، یہ تحقیق کر لو. تحقیق کرو گے تو فائدہ ہو جائے گا، یعنی بات کھل کر تمہارے سامنے آئے گی، فیصلہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. شان نزول اس کا سماعت کریں. تمام مفسرین نے لکھا کہ ایک صحابی رسول ہیں، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلے کی طرف جن کا نام بنی مستلق تھا، انہیں بھیجا کہ ان سے جا کر صدقات وصول کر لائیں. تو آپ اس قبیلے کی طرف چلے گئے. زمانہ جاہلیت میں اس قبیلے کے ساتھ آپ کی دشمنی رہی اور بڑے زمانے تک ایک دوسرے کے ساتھ یہ آمنے سامنے ہوتے رہے. تو جس وقت حضرت ولید بن عقبہ اس بستی کے باہر پہنچے، ابھی دور ہی تھے، تو ان لوگوں کو خبر ہوگی کہ رسول اللہ نے اپنا ایک پیغام رساں ہمارے پاس بھیجا ہے صدقات کی وصولی کے لیے. تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور کا نمائندہ آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حضور کے نمائندے کا اپنے گاؤں سے باہر نکل کر استقبال کریں گے، اور پھر رسول اللہ نے جو صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے تو ہم وہ سارے صدقے بھی پیش کر دیں گے. تو یہ ارادہ کر کے وہ پوری بستی کے لوگ حضرت ولید بن عقبہ کا استقبال کرنے کے لیے اپنی بستی سے باہر نکلے. اچھا، یہ ابھی دور ہی تھے، ابھی وہ لوگ
اس کے قریب نہیں آئے تھے، تو انہوں نے جب انہیں آتے دیکھا تو ولید بن عقبہ نے دل میں خیال کر لیا، سوچ بنا لی کہ زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ میری دشمنی تھی، اب انہیں پتہ چلا ہے کہ میں ان کے گاؤں میں آ رہا ہوں تو یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے سارے کے سارے بندے باہر آ گئے۔ یہ سوچ کر بغیر ان سے ملے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس پلٹ آئے، اور آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ تو مجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے اور صدقات دینے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا، اب انہوں نے جو سوچا تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا، حالانکہ ان کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ سامنے انہیں آتا دیکھ کر یہ نہیں پتا کہ کیوں آ رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ ان کے آنے کا مقصد کیا، صرف آتا دیکھ کر اپنے ذہن کے اندر ایک بات بنا لی کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لہذا یہ صدقات بھی نہیں دیں گے، تو یہ واپس آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خبر آئی کہ بنی مستلق کے لوگ وہ ولید کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور صدقات دینے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھجوایا کہ آپ جاؤ معاملے کی خبر لے کر آؤ کہ وہ لوگ کہیں مرتد تو نہیں ہو گئے، اسلام انہوں نے چھوڑ تو نہیں دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں اس بستی کے قریب پہنچا، نماز کا وقت تھا، تو میں نے اس بستی سے اذان کی آواز سنی، تو جب میں نے اذان کی آواز سنی تو مجھے پتہ چل گیا مسلمانوں کی بستی ہے، مرتد نہیں ہوئے، تو پھر میں بستی کے اندر چلا گیا۔ ان لوگوں نے بڑا پرتپاک انداز میں میرا استقبال کیا اور مجھے خوش آمدید کہا کہ میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ انہوں نے صدقات جو بنتے تھے وہ سارے میرے قدموں کے اندر رکھ دیے کہ آپ یہ جائیں رسول اللہ کے دربار میں پیش کر دیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے بھی حضور کا ایک نمائندہ آیا تھا تو ہمیں تو خبر چلی تھی وہ آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی ہم باہر استقبال کے لیے نکلے تو وہ ہمارے ساتھ ملے بغیر ہی واپس چلا گیا۔ اب یہ ایک کہانی ہوئی تھی، اس کے اندر چونکہ قرآن پاک کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جنہیں سامنے رکھ کر امت کی تربیت کی جاتی ہے، امت کو سمجھایا جاتا ہے، تو قرآن پاک نے جو لفظ استعمال کیا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو یہ جو فاسق کا لفظ ہے یہ کسی صحابی کے لیے نہیں بولا جا سکتا، وجہ یہ ہے کہ ولید بن عقبہ نے جو کچھ سوچا تھا انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق سچی بات کی، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، چونکہ دشمنی ان کی پہلے سے موجود تھی، تو اس دشمنی کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ شاید یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو تمام مفسرین نے یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ پر اس آیت کی وجہ سے کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، چونکہ تمام کے تمام صحابہ وہ عادل ہیں اور وہ اللہ کے دربار کے اندر مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہیں، انہیں فاسق کہنا یہ اپنے لیے بہت بڑا وبال ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کے آئینے کے اندر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، یعنی ایک تربیت کی جا رہی ہے کہ کوئی بندہ بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کے آنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو۔ اگر تم خبر کی تحقیق کر لو گے تو پھر تمہارے لیے منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بنیادی طور پر ایک واقعہ تھا، اس کا یہ شان نزول ہے، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس کو ہم اپنے ماحول کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بندہ دوسروں کی خبریں اٹھا کر ہمیں بتاتا ہے، اس کا ایک اور نام بھی ہے۔ قرآن پاک نے تو واضح طور پہ یہ کہا نا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لائے فاسق تو اس کی خبر کی پہلے تحقیق کرو، چھان بین کرو، پوچھ گچھ کرو، اور جب تمہیں پتہ چلے کہ خبر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگلا قدم اٹھاؤ۔ اچھا، یہ جو بندہ دوسروں کی خبریں لا کے ہمیں بتاتا ہے، ہماری خبریں لے جا کر دوسروں کو بتاتا ہے، اس کا ایک اور نام بھی ہے، وہ نام ہے اس کا نمام۔ نمام چغل خور، یعنی ایک کی بات اٹھا کر دوسرے کو جا کر بتاتا ہے اور دوسرے کی بات اٹھا کر پہلے کو آ کر بتاتا ہے، اسے چغل خور کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو چغل خور ہے یہ ہمارے دوستوں کے اندر بھی موجود ہے، یہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ چغل خور کا کردار ہمارے اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی موجود ہے۔
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بندے کی بات سن کر فوراً آگ بگولا ہو جاؤ، ایک بندے کی بات سن کر فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، فوراً مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن پاک نے کہا حوصلے سے کام لو، ابھی تو نے اس کی سنی ہے، اب جس کی طرف سے یہ بتا رہا ہے اس کی بھی تو سن۔ میں گھر سے بات شروع کرتا ہوں، یہ کردار گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ ماں ہماری آ کر ہمیں بتائے کہ تیری بیوی نے تیرے جانے کے بعد پیچھے یہ کیا ہے، اب ماں نے خبر دی ہے، اب یہ نہیں کہ ماں نے کہا ہے تو ماننا ہے، اب ماں کی بات تب تک قابل قبول ہے جب شریعت کے تابعدار بن کر ماں رہے گی۔ شریعت کے لیے تو سارے برابر ہیں، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہے، بہن ہے، وہ شریعت تو سب نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب ماں بتا رہی ہے کہ تیری غیر موجودگی میں تیری بیوی نے یہ چاند چڑھایا ہے، تو اب ایسا نہیں کہ ماں کی سن کر فوراً بیوی کے ساتھ لڑائی شروع کر دے، پہلے بیوی سے پوچھیں مجھے یہ بات پتہ چلی ہے، اس میں صداقت کیا ہے، ممکن ہو تو دونوں کو آمنے سامنے، اور یہ طریقہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رشتہ داروں کے اندر، گھریلو زندگی کے اندر، دوستوں کے اندر، جنہیں یہ عادت ہوتی ہے خبریں بتانے کی، لگائی بجائی کرنے کی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ بتانے کی، اور اس کے پیچھے 3 بڑی مین وجوہات ہیں کہ دوسروں کی خبریں کیوں بتائی جاتی ہیں، چغلیاں کیوں لگائی جاتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ چغلی لگا رہا ہے ہمارے پاس کسی کی بات ہمیں بتا رہا ہے، یا تو اس کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، اس نے دل میں ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، یہ دل کے اندر کا ارادہ یہ اس ذریعے سے پورا کر رہا ہے، اس کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے، اس کی بات اٹھا کے یہاں لا رہا ہے۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہمیں آ کے خبر دے رہا ہے یہ ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ میں تیرا بڑا قریبی ہوں، میں تیرا بڑا ہمدرد ہوں، دیکھ میں اس کی بات آ کے تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور تیسری اس کی وجہ یہ ہے، اگر برائی کا ارادہ بھی نہیں، کوئی محبت کا اظہار بھی نہیں، تو تیسری وجہ یہ ہے کہ زبان کی عادت اسے مجبور کر رہی ہے، یعنی اس کا کردار یہ بن چکا ہے کہ یہ جب تک بات کرے نہ، بیان نہ کرے، خبر پہنچائے نہ، اسے آرام ہی نہیں لگتا۔ بے شمار بندے ایسے ہیں جن کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یعنی ان کے مادے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ بات اندر ٹھہرانے کا نام ہی نہیں لیتے، وہ جب تک بات کسی کو بیان نہ کر دیں اور آگ نہ لگا دیں تب تک انہیں سکون ہی نہیں آتا۔ یہ بنیادی محرک ہوتا ہے، خبریں بتانا، چغلیاں لگانا، ادھر کی اٹھا کے ادھر بتانا، ادھر کی اٹھا کے ادھر بتانا۔ اچھا، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر ہماری تربیت کی ہے۔ ہمارا ماحول امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، ہمارے گھروں میں سکون آ سکتا ہے۔ پہلی تو بات ہے یہ پہلا قدم ہی نہ اٹھایا جائے، یعنی لگائی بجائی نہ کی جائے۔ بھائی بعض اوقات بیوی کے خلاف بھائی کے کان بھر دیتے ہیں، بیوی بعض اوقات بند کمرے کے اندر ماں کے خلاف زہر اگلتی ہے، باپ کے خلاف زہر اگلتی ہے۔ اب یہ اس کے لیے تو ساس سسر ہے اس عورت کے لیے، لیکن جس کے سامنے یہ بیان کر رہی ہے یہ اس کا بیٹا ہے، یہ 25 یا 35 سال کا اس کے ساتھ ماں کا تعلق ہے، باپ کا تعلق ہے، یہ 1 سال میں اس تعلق کو کیسے توڑ سکتی ہے؟ تو یہ ایک کردار ہے۔ اچھا، اس موقع پر کرنا کیا ہوتا ہے؟ کرنا یہ ہے، دانش مندی یہ ہے، دانش مندی یہ ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی تحقیق سے مزید نقصان نہیں ہوگا، بعض اوقات تحقیق سے بھی نقصان ہوتا ہے، فتنے مزید بڑھ جاتے ہیں، فساد ہو جاتے ہیں، تو پھر اس موقع پر دانش مندی یہ ہوتی ہے کہ بات دبا دی جائے، یعنی تحقیق میں پڑھیں گے ہمارے ماحول کے اندر جب پھر تحقیقیں ہوتی ہیں تو تحقیق کے بعد گھر اجڑنے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ فتبینوا، تحقیق کرو، لیکن یہ وہاں پر تحقیق کرو جہاں پر تحقیق کا سامنا کرنے والے لوگ بھی موجود ہوں، یہاں تحقیق کرو گے تو الٹا لڑائی ہے۔ تو بہتر یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، کیسے دانا لوگ تھے جن کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کی تھی۔ تو آپ کے پاس ایک بندہ آیا تو کسی اور کی خبر دینے لگا، چغلی لگانے لگا، کسی اور کی خبر دینے لگا۔ تو حضرت علی نے اس کی بات سنی اور سن کے جملہ کیا بولا؟ آپ نے کہا اچھا میں اس بات کی تحقیق کروں گا، اگر تو تم سچے ہوئے اس بات کے اندر، اگر تو تم سچے ہوئے تو تم نے بہت برا کام کیا، سچے ہو تو تم چغلی لگا رہے ہو،
یہ غیبت چغلی یہ سچا ہی بندہ، یعنی بندے جب کہتے ہیں نا میں تو ڈرتا تھوڑا میں سچ بول سکتا ہوں، بھئی سچ ہی ہوتا ہے یہ، کسی کی برائی اس کے وجود میں ہے اس کا بیان، یہی تو غیبت ہوتی ہے، اور ادھر سے اٹھا کر ادھر بیان کر رہا ہے، یہی تو چغلی ہوتی ہے، اور اگر ہے ہی نہیں یہ تو عیب لگانا ہے، یہ تو تہمت ہے، یہ تو اس سے اوپر والا گناہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو تم سچے ہوئے تو یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے، اور میں تحقیق کروں گا، اگر تم جھوٹے نکلے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب وہ جو بات بتانے والا تھا پھنس گیا، اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ آپ نے کہا تیرے پاس ایک تیسرا رستہ بھی ہے، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اگر چاہو تو میں تحقیق کروں، سچے اگر تم نکلے بہت برا کام کیا تو نے، قرآن کی روح سے مجرم ہو چونکہ چغلی کر رہے ہو، فاسق بن رہے ہو، اور اگر تم جھوٹے نکلے تو تم نے عیب نکالا ہے، تمہیں سزا مل رہی ہے، تہمت لگائی ہے۔ تو اس نے کہا حضور تیسرا رستہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تیسرا رستہ یہ ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، آئندہ کسی کی چغلی نہ کرنا۔ اس نے کہا حضور پہلے دونوں خطرے نہ کہ مجھے تیسرے رستے کی اجازت دیں، معاف کر دیں، آج کے بعد چغلی نہیں لگاؤں گا۔ ہم یہ کردار نبھاتے نہیں ہیں، ہم سنتے ہیں مزے سے چغلی، دوسرے کی برائی سننے میں ہمیں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، یہی مزہ اس بندے کو دلیر کرتا ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جو تمہارے پاس خبر لا رہا ہے نا، خبری جسے تم کہتے ہو، چغلی لا رہا ہے، دوسرے کی بات آ کے بتا رہا ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، گھر میں بسنے والا ہے، خوش ہونے کی بات نہیں، اس کی عادت ہے، یہ آج تمہارے پاس کسی کی لا رہا ہے، کل تمہاری کسی کو جا کے بتائے گا۔ یہ دو رخا ہے، اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے دو رخے بندے کو ہماری شریعت سخت ناپسند کرتی، میرے منہ پہ آئے تو اور، کسی اور منہ پہ جائے تو اور، میرے سامنے ہو تو اور، پیٹھ پیچھے ہو تو اور، یہ دو رخا بندہ ہے، ہمارا مذہب اسے سخت ناپسند کرتا ہے۔ حدیث سماعت کریں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ وجہان فی الدنیا، کہ جس بندے کی دنیا کے اندر دو زبانیں ہوئیں، دو رخ ہوئے، دو چہرے ہوئے، یعنی سامنے والا چہرہ اور ہے، پردے والا چہرہ اور ہے، یعنی ایک بندے کے سامنے جب ہوتا ہے تو چہرہ اور ہوتا ہے، اور اسی کے جب پشت پیچھے ہوتا ہے تو اس کا چہرہ اور ہوتا ہے، دو چہروں والا بندہ منافق ہوتا ہے، یعنی سامنے اور ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے اور ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان لہ لسانان من نار یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ اس کی آگ کی دو زبانیں پیدا فرمائے گا۔ یہ ڈبل چہرے والا بندہ، دو رخا بندہ، ادھر اور ہے ادھر اور ہے، ادھر اس کا کردار، اس کا انداز اور ہے، اور جب پیٹھ پیچھے ہوتا ہے تو اس کا کردار انداز اور ہے۔ فرمایا یہ دو رخا ہے، ادھر بھی دو رخا ہے، قیامت کے دن سے دو آگ کی زبانیں ڈالی جائیں گی۔ اور ایک اور حدیث شریف کے اندر ہے، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سے سب سے برا بندہ دو چہروں والا پاؤ گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ چہرہ تو ایک ہے، دو چہروں والا بندہ کون ہے؟ قیامت کے دن سب سے برا ہوگا اللہ کے دربار میں؟ تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں ایک کے پاس آ کر کچھ کہتا تھا، دوسرے کے پاس جا کر کچھ کہتا تھا، چہرہ ایک ہے کردار دو ہے، یعنی ادھر آ کے کچھ بولی بولتا ہے، ادھر جا کے کچھ بولی بولتا ہے، یہی چغلی ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو چغل خور ہے، قرآن نے اسے ایک لقب دیا ہے، ابھی ہم نے آیت کے اندر سنا، قرآن نے کیا کہا؟ جو چغل خور بندہ ہے فاسق ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، یہ فاسق کون ہوتا ہے؟ علی الاعلان گناہ کرنے والا، اور فاسق یہ چغلی علی الاعلان ہی کر رہا ہے نا، چغلی تو بند کمرے میں نہیں ہوتی، تسبیح پہ نہیں ہوتی، مصلی پہ بھی نہیں ہوتی، چغلی تو کسی کی بات بیان کرنا یہ علی الاعلان گناہ ہے۔ اب علی الاعلان گناہ کرنے والا بندہ فاسق ہے، اور فاسق کی ہماری شریعت کے اندر حیثیت کیا ہے؟ فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں، فاسق مردود ہوتا ہے،
اب ایک جھوٹا بندہ آ کر، یعنی وہ فاسق ہے، اس وجہ سے ہی فاسق ہو گیا، چغل خوری کی وجہ سے، وہ آ کر کوئی کہانی بیان کرے، ہم اسے سنیں، اور سننے کے بعد بیوی کو طلاق دے دیں، سننے کے بعد جناب گھر کے اندر ہم جھگڑے کا ماحول شروع کر دیں، سننے کے بعد ہم دوست اچھا گنوا بیٹھیں اور اسے ہم جدا کر دیں، فلاں بندے نے یہ کہا تھا، اور ہماری عادتیں یہی ہوتی ہیں، ہم ایک کی سنتے ہیں، سن کر اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، فساد سے بچنا چاہتے ہو، جھگڑوں کو طول اگر نہیں دینا چاہتے ہو امن ہو جائے، فتبینوا، تحقیق کر لو۔ اور اگر آپ اس بندے کو یہ جملہ بولے، اچھا کچھ تو چغل خور اتنے دانش مند ہوتے ہیں، دانش مندی کا لفظ تو صرف ان کی اس چلاکی کی وجہ سے بولا ہے، وگرنہ جو چغل خور ہے دانش مند نہیں، نالائق ترین بندہ ہے، چونکہ اس کی جنت کے اندر داخلے پر پابندی لگ رہی ہے۔ وہ اتنے دانش مند ہوتے ہیں، بات کرنے سے پہلے پکا بندے کو کرتے ہیں، کسی کو بتانا نہیں، خاص کر کے عورتوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، آپ کو بتا رہی ہوں آگے کسی کو نہ بتانا، وہ بھی یہی کہتی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں آگے کسی کو نہ بتانا، وہ اگلی بھی یہی کہتی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں آگے، یہ بات پھر چلتے چلتے ہر طرف پھیل جاتی، کیونکہ ان سب کی عادت یہی ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں، امام غزالی یہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ راز تب تک راز ہوتا ہے جب تک یہ زبان کے اندر رہے، یہ راز ہے، آپ کے دل کے اندر جو کہانی ہے وہ راز ہے، یہ جب یہاں سے باہر آ گیا یہ راز نہیں ہے، ہم کہہ کر کسی کو رازدان بنانا چاہے تو ہمارے جملوں سے وہ رازدان نہیں بنے گا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کردار کی سختی کے ساتھ مذمت کی، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہمارے سارے رشتے ہیں، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، ماں کا، باپ کا، مسلمانی پہلے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے نبی نے ہماری تربیت کی ہے کہ ایک دوسرے کی، اور جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں یار یہ خبر میں اگر پہنچاؤں گا نا، یہ اس کو پتا چل گیا، بھائی کو پتا، گھر کے ماحول کی میں بات کر رہا ہوں، گھر میں قہر آ جائے گا، دبانے کا حکم ہے، بات چھپانے کا حکم ہے، ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ فساد ہو جائے، فتنہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، یہ ہمارا مذہب نہیں چاہتا۔ اور بعض لوگوں میں بڑی بری عادت ہوتی ہے، وہ لگانا چاہتے ہیں، وہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات چھپی کیسے ہے، اس کو تو ظاہر ہونا چاہیے تھا، آگ لگنی چاہیے تھی، ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہونا چاہیے تھے، یہ آپس میں ٹوٹنا چاہیے تھے، یہ آپس میں کیسے مل رہے ہیں؟ اور یہ کردار بہت گنہونا کردار ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہارے درمیان موجود شریر لوگوں کے بارے میں تمہیں بتا دوں؟ جو شرارتی لوگ ہیں، شریر لوگ، اور میں کہتا ہوں یہ لقب اچھا لقب نہیں، گھر سے نکلیے ذرا باہر، اپنے محلے میں آئیے، برادری میں آئیے، ہر جگہ پر کوئی ایسا کردار رکھنے والے لوگ موجود ہوتے جنہیں دیکھ کر لوگ پناہ مانگتے، کہتے یار بندہ ٹھیک نہیں ہے، شرارتی بندہ ہے، یہ اتنا جملہ بھی شرارتی بندہ ہے، شریر بندہ ہے، آگ لگانا چاہتا ہے، فساد باننا چاہتا ہے، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہماری پہچان یہ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے یار کیسا سونا رسول اللہ کا غلام ہے۔ اب یہ پہچان ایک دو دن میں نہیں بنتی، اس میں اپنا کردار ظاہر کرنا پڑتا ہے، تو یہ پہچان اچھی نہیں کہ ہمارا محلے کے اندر، برادری کے اندر، علاقے کے اندر یہ نام مشہور ہو فسادی ہے، شرارتی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ تم میں سے سب سے شریر بندہ کون ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو چغل خوری کرتا ہے اور دوستوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، کاٹنے والا بندہ، فساد پھیلانے والا بندہ، اور چغل خوری کے کردار کے ذریعے آپس کے اندر پھوٹ ڈالنے والا بندہ، فرمایا سب سے بڑا شرارتی ہے، یہ شریر ترین بندہ ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ جس کے شرارتی ہونے کے متعلق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان سے خبر دے رہے، اور ساتھ حضور رحمت عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا نیک لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا بندہ، چغل خور بندہ، دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والا بندہ، اور نیک اور پارسا لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا بندہ، یہ شرارتی بندہ ہے، شریر ترین بندہ ہے۔
اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو اللہ نے جنت سے کہا کہ کلام کر، یعنی بول۔ تو جنت نے کہا کہ اے اللہ جو میرے اندر داخل ہوگا خوش نصیب ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے جنت مجھے میرے عزت و جلال کی قسم کہ کچھ لوگوں کو میں تیرے اندر داخل نہیں کروں گا۔ جنت نے کہا جو میرے اندر آئے گا داخل ہوگا بڑا خوش نصیب ہے۔ تو رب نے کہا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ کردار ایسا رکھنے والے لوگ ہیں، میں اسے تیرے اندر داخل نہیں کروں گا۔ مانا یہ کہ وہ خوش نصیب نہیں ہے، یہ کام انہیں بدبخت بنا دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں سے پہلا بندہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب کا عادی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری نسلوں کو اس لعنت سے حفاظت عطا فرما۔ دوسرے نمبر پر حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو بے حیائی کی لت پڑی ہے، بدکاری کی عادت ہے، یہ بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو دیوس ہے، قدرت رکھنے کے باوجود اپنے گھر کے اندر بے حیائی کو ختم نہیں کرتا، یعنی اس کے گھر کا ماحول بے حیا ہے اور اس کے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ برائی کا ارتکاب کرتی ہیں، اور یہ مرد ہے اور ایسا مرد ہے کہ اجرا بنا ہوا ہے، انہیں منع نہیں کرتا، قدرت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود یہ جملہ بولتا ہے کہ سارے ہی ایسا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا چوتھے نمبر پر ظالم کی مدد کرنے والا، ظالم کی مدد کرنے والا، ظالم کے ہاں میں ہاں منانے والا، اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہونے والا اور ذاتی منفعت کی خاطر اس کے نام کے نعرے لگانے والا، فرمایا یہ بھی قیامت کے دن جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور پانچویں نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا۔ اس کی بنیادی وجہ پیچھے یہی ہے، رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں، بھائی بھائی سے کٹ جاتا ہے، برسوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور اگر آپ شروع والی کہانی دیکھیں نا، یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی بندے نے کردار نبھایا تھا جسے چغل خور کہتے ہیں، اس نے آ کے ان کے خلاف نفرتیں میرے دل میں ڈالی تھی۔ اور یہ کتنا خطرناک فعل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بازار کے اندر نا آوازیں لگ رہی تھی، غلام لے لو بڑا اچھا ہے، اس کے اوصاف سارے بیان ہو، صرف ایک عیب ہے اس میں، چغل خور ہے۔ تو ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا یار صرف ایک ہی عیب ہے چغل خوری، یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی عیب نہیں، جیسے ہم ان گناہوں کو گناہ سمجھتے نہیں، باقی تو بڑی خوبیاں ہیں۔ اس نے خرید لیا اس غلام کو۔ اچھا مختصر وہ گھر کے اندر لے گیا، کچھ دنوں تک تو غلام نے اچھا ٹائم نکالا، لیکن وہ اپنی عادتوں سے مجبور تھا۔ آج اس نے اپنا کردار نبھایا، سب سے پہلے بیوی کے پاس آیا، یعنی وہ بندہ جو خرید کے لے کے گیا تھا اس کا آقا، اس کی بیوی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ تیرے شوہر کے غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، تجھے پتہ ہے؟ اس نے کہا مجھے تو خبر نہیں۔ کہا میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور اگر تو چاہتی ہے کہ غیر عورتوں سے اس کا دل پھر جائے اور یہ فقط تیری طرف متوجہ رہے تو میرے پاس اس کا منتر ہے۔ اگر تو اس طرح لے کے اس کی داڑھی کے نیچے والی سائڈ سے جو گلے والی سائڈ ہے 2 بال مجھے نکال دو، میں منتر پڑھوں گا، اس کے بعد تیرے شوہر کا دل فقط تیری طرف ہی متوجہ ہوگا۔ اور یہ کہانی ہمارے دور کی نالائق عورتوں کی ہے، جتنا پیسہ برباد کرتی ہیں ان منتروں والوں کے پاس جا کر۔ شوہر کو تابع کرنا ہے، شوہر کو ٹکا کے رکھنا ہے، شوہر کو نیچے رکھنا ہے۔ شریعت کے مطابق چلو، شریعت نے شوہر کا حق الادہ بیان کیا ہے، بیوی کا حق الادہ، دونوں اپنے اپنے حق ادا کرو تو تمہیں کسی منتر ٹونے جادو کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دونوں کے حقوق رسول اللہ نے بیان فرمائے۔ اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام تو مشکل نہیں ہے، تو میں آج ہی کر دوں گی۔ اب یہ ادھر سے اٹھ کے آقا کے پاس چلا گیا تو اسے جا کے کہنے لگا کہ تیری جو بیوی ہے اس کے غیر مردوں سے تعلق ہے، اور یہ تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ کسی غیر مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور آج رات اس نے اس طرح سے تجھے ذبح کرنا ہے، جاگتے رہنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو آج پھر جاگوں گا اور میں تیری بات دیکھوں گا، جھوٹ موٹ کا میں نے سونا ہے۔ اچھا رات کو جھوٹ موٹ کا سو گیا، خراٹے لینے اس نے شروع کیے تو بیوی سمجھی کہ سو گیا، اس نے خالی 2 بال ہی اتارنے تھے، اس نے اس طرح لیا، بال اتارنے کا ارادہ کیا تو شوہر نے آنکھ کھول لی، اس نے کہا اچھا مجھے تو پہلے خبر پتہ چلی تھی، اب تو حقیقی بات ثابت ہوگی کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔
وہی اس طرح لے کے اس نے بیوی کو ذبح کر دی۔ اب بیوی کے خاندان والوں کو پتا چلا، وہ آئے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ دو خاندانوں کے درمیان لڑائیوں کا آغاز ہوا۔ کردار پیچھے کس کا تھا؟ چغل خور کا۔ تو ہمیں دانش مندی کرنی چاہیے، عقل مندی کرنی چاہیے کہ جو بندہ خبر لا رہا ہے کہ کتنی بڑی آگ لگانا چاہتا ہے، اس کی خبر پر فوراً آگ بگولا ہو جانا، رشتے توڑ دینا، لڑائی تک آ جانا، یہ اچھا نہیں۔ قرآن کا لفظ بڑا سونا ہے، امن دینے والا، سکون دینے والا، فتبینوا، تحقیق کر لو بھائی، غصہ ٹھنڈا کرو۔ فوراً خبر سن کے یہ جو آ رہا ہے بات تمہیں بتانے، تمہارا ہمدرد نہیں ہے، ہمدرد ہوتا تو پردہ ڈالتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہمدرد نہیں ہے، ہمدرد ہوتا جو تمہارے سامنے آ کے جرأت ہی نہ کرتا بات بیان کرنے کی۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ایک اور بندہ یعنی جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور۔ اللہ کریم کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کریم اس آیت کے عنوان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو اللہ امن سکون کا گہوارہ بنائے۔